الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، حرم سے حرم تک اس سلسلے کی آج یہ چوتھی ہماری ملاقات، یہ چوتھی مجلس ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ 24 جولائی بروز ہفتہ مسجد الساجدین بلیک بن میں عزیزم فیصل کی تقریب نکاح، یہ اسی مسجد میں تقریب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں منعقد ہوئی تھی۔ اسی میں حضرت مولانا محمد مکی صاحب نے سیرت کے موضوع کو بڑا مفصل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو اپنے اندر جمال اور خوبصورتی رکھتا ہے، اور اس کے اندر جاذبیت اور کشش ہے انسانوں کے لیے، اور اسی طرح آپ کی سیرت طیبہ میں جامعیت بھی ہے۔ انسانی معاشرے کے ہر پہلو کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ میں لیا ہے، سمو دیا اس میں، اور عملی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے قلب و قالب یعنی اندر اور باہر میں ایک جامع انقلاب برپا کر دیا، جو دنیا کے انقلابوں سے ممتاز اپنی خاصیتیں رکھتا تھا۔ دنیا میں انقلاب لوگ کرتے ہیں جن میں جزوی ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور وہ ناقص انقلاب ہماری رائے میں کہلاتے ہیں، کیونکہ ایک مسئلے کو، ایک ایشو کو لے کے کسی ایک ملک کا انقلاب اٹھتا ہے۔ انقلاب فرانس یا روس، اس کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے معاشروں کے اقتصادی پہلوؤں کو ہدف بنا کر اقدامات کیے، اور پھر اقدامات میں کوئی روئے رعایت نہیں رکھی، بلکہ پورے طور پر شفقانہ طور پر اور ظالمانہ طور پہ ان کے انقلابات دہشت گردی، قتل و غارت پہ مشتمل ہوئے۔ مگر حضرت رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الہدا والرحمہ، ان کا انقلاب ہماگیر انقلاب تھا۔ عقائد بھی بدلے، معاملات بھی بدلے، معاشرت بھی بدلی، انسانوں کے باہمی تعلقات کو بھی بدلا، اور ان کے آپس میں تعلقات کو بھی انتہائی اعلی اخلاق پہ مبنی فرمایا، اور اللہ سے تعلقات کو بھی، اور ہر جہت میں امن و امان اور رحمت کو اپنا ہدف بنایا۔ عدل و مساوات پر مبنی انقلاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ نے قلوب کو بدلا، ان کے اندر شرک کی بجائے توحید کو ڈالا، ظلم کی جگہ عدل و انصاف کو ڈالا، فساد کی جگہ رحمت اور امن کا بیج بویا۔ تو یہ قابل تقلید ایسا انسانی معاشرہ، پھر اس کے صالح افراد تیار کیے کہ جن کا حسن سلوک، تقوی، طہارت، امن، آشتی اور مساوات، اور سب سے بڑی بات تدین پر مبنی تھا۔ رعایا کی بلا تفریق مذہب، خدمت اور بلا امتیاز طبقات، عدل و انصاف کو مہیا کرنے کی ضرب المثل مثالیں قائم کی۔ اسی انقلاب کی برکات سے
نہ صرف اہل اسلام مستفید ہوئے بلکہ تمام انسانیت ان خیرات سے فیض یاب ہوئی۔ سیرت طیبہ کے اگر غزوات کے پہلو کو ہی آپ لے لیں، جبکہ آج نادان مغربی اقوام کے لوگ جہاد سے خائف ہیں اور وہ مجاہدین کے بارے میں غلط پراپوگنڈے میں پیش ہیں، حالانکہ سیرت طیبہ کے اسی پہلو کو دیکھیں تو عین حالت جنگ میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے رحمت کے ساتھ سلوک کی ایسی مثالیں قائم کر دیں کہ وہ لوگ خود بخود دین اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں، ہمیشہ اسلام نے جنگ سے پہلے امن کو ترجیح دی۔ اسلام میں دعوت اور جزیے کی جو پیشکش ہے، یہی تو جنگی جنون سے بچنے کی سب سے بڑی دلیل ہے اسلام کے اندر۔ اگر بغیر جنگ کے امن قائم ہو جائے تو شدید ترین محرمات میں سے جنگ ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوت و شوکت کو مجتمع فرما کے صحابہ کرام کو آپ نے اپنے ارادے سے مطلع فرما دیا، مگر اس کے باوجود سب سے پہلے آپ نے دعوت اور جزیے کی پیشکش فرمائی، تاکہ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ ٹکرانے کی بجائے اسلام کے عادلانہ نظام کے سامنے لوگ سرنگو ہو جائیں اور بغیر جنگ و جدال کے امن و آشتی دنیا میں پھیل جائے۔ اسلام کا محض مقصد صرف دنیا میں امن قائم کرنا اور اللہ کے محبوب نظام کے سامنے لوگوں کو سرنگو کر کے اللہ کے قریب کرنا ہے، تاکہ سبھی کی عزت و آبرو، مال اور جان محفوظ ہو جائے، اور شر پسند نفوس جو کہ قوت کے بغیر زیر نہ ہوں تو ان کے لیے قوت کو استعمال کرنا عین رحمت ہوتا ہے۔ جیسے انسانی جسم میں اگر کوئی فاسد عنصر داخل ہو جائے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اسی طرح شر پسند عناصر کا کلا کام کرنا بھی عین امن پسند معاشروں کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مکی صاحب نے غزوہ تبوک میں سیرت طیبہ کے بہت سے پہلوؤں کو بیان کیا۔ سب سے پہلے صحابہ کرام سے رسول اللہ نے جہاد کی خاطر چندہ کی اپیل کی، پھر دل کھول کر صحابہ کرام نے اموال کے ڈھیر لگا دیے، پھر خود بخود آ کے صفوں میں کھڑے ہو گئے اور مال و جان سے جہاد کی ایسی عملی تصویر پیش کی جو ہمارے سبھی کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ صحابہ کرام میں ہمیشہ ہی عمل خیر میں تنافس رہا، مقابلہ رہا۔ حضرت عمر کی خواہش یہ تھی کہ آج کے موقع پہ میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں، کیونکہ میں ان سے مال میں بڑھ کر ہوں۔ تو حضرت عمر نے تمام ملکیت کا نصف فی سبیل اللہ پیش کرنے کے لیے جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور سبھی کو پتہ ہے رسول اللہ نے پوچھا تو فرمایا آدھا اللہ کی راہ میں، آدھا گھر میں چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ ماذا ابقیت لأہلک، یہ بتاؤ کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرمایا مال تو سبھی کو میں جناب رسول اللہ کی خدمت میں لے آیا ہوں، اور ان کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی اس لشکر کے تیاری میں بہت بڑا حصہ تھا۔ اور اسی وقت آپ کو پتہ ہے کہ 3 صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، بلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ اس لیے پیچھے رہے کہ ہمارے پاس عمدہ سواریاں ہیں، ہم بہت جلد مل جائیں گے، مگر
ان کی تاخیر کی وجہ سے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں اس تاخر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، مگر ان کے قلوب صافی تھے، دلوں میں کوئی کوڑ نہیں، کجروی نہیں تھی، بلکہ صرف اپنی اس وجہ سے کہ ہم تیز سواری سے جلدی مل جائیں گے، اس بنا پہ ان کی تاخیر ہوئی۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کے اعمال کے اندر ہمارے لیے کس قدر دروس عبرت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کے بعد ان کی توبہ بھی قبول کر لی اور فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ جب رسول اللہ نے بھی ان سے بولنا چھوڑ دیا، صحابہ نے بھی، تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ان تینوں کا حال دیکھو، اللہ نے کس طرح ان پہ شفقت اور رحمت کا معاملہ فرمایا کہ جب سب لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا تو ان کے لیے زمین وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی۔ تو یہ صحابہ کرام کی خدا خوفی، تقوی اور دلوں کی صفائی کی ایک مثال ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب پر مال و جان کی قربانی، سبحان اللہ، اس کی بہترین مثال مولانا مکی نے غزوہ بدر سے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام کو ایسے دین کے ساتھ بھیجا جو سراسر رحمت ہی رحمت ہے، اور اپنے رسول کے لیے یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے جو برادران ان دیار میں رہتے ہیں، انہیں سچی بات یہ ہے کہ اپنے اخلاق میں عالی اخلاق اختیار کرنے چاہیے، اپنی عبادات کا التزام کرنا چاہیے، اور اپنی انفرادی زندگی میں ان لوگوں کو وہ تمام چیزیں جو ان کو معاشرے میں ممتاز کریں اور ان کی سیرت ایک دعوت کی مثال ہو اور وہ اسلام کے سچے سفیر ثابت ہوں، اس زندگی پہ مولانا مکی صاحب نے بہت زیادہ زور دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ان حضرات کو جو اللہ کے فضل و کرم سے دیار کفر میں رہتے ہوئے بھی التزام سنت اور سنت کی پیروی کا اہتمام فرماتے ہیں، اور اپنے آپ کو اسلام کی پیاری پیاری سنتوں، تعلیمات اور نورانی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے اپنا ہدف بنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام وہ برادران جو ان ملکوں میں رہتے ہیں، وہ اپنی روزی روٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے وہ اسلام کا سفیر ہے، اسے اسلام کی تعلیمات کو زبان سے اور اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانی معاشروں میں انقلاب برپا کیا، وہ آپ کی عملی سیرت جو تھی اس کو انہوں نے نمونہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے برادران کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دیار میں اسلام کا سچا اور پکا سفیر بنائے، تاکہ لوگ ان کی سیرت سے دیکھ کے ان کے دین کے قریب ہوں، اور ان کی سیرت صالحہ سے دیکھ کے ان کے رب کے قریب ہوں، اور ان کی سیرت صالحہ کو دیکھ کے وہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے والے بن جائیں، اور بلکہ اس کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں
اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.